ایک پیغام عید کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نا جو چیز بڑی پسند ہے وہ ایثار ہے۔ اپنے منہ کا نوالا نکال کے کسی کو دے دینا، یہ حضور کو بڑا ہی پسند ہے۔ قربانی کرنا، ایثار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا۔ قرآن مجید آپ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ دوسروں پر ایثار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ عید قریب آ گئی، باوجود پابندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ہم تو سن رہے تھے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہے، پر پتہ نہیں لوگ اتنی خریداری کرنے کیسے پہنچ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سلوا لیا ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں صحیح طریقے سے کھلی، تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی۔ تو میرا پوتا ضد کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے، تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا، پر بچے نے ضد نہیں چھوڑی۔ باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی، پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے۔ تو جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں مثال دے رہا ہوں، پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا۔ اور وہ آج بھی دوپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ صرف میری گزارش اتنی ہے کہ 3 جوڑے بنوانے والا 1 بنوا لے، اور تھوڑا تھوڑا نا ایثار کا جذبہ، غریبوں کا عید پر خصوصی خیال۔ امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا ہے۔ جو نبی پاک کی امت سے پیار کرے نا، رسول پاک اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس طرح کرنا، عید پہ گوشت کا آرڈر دینا، لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا، اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے، تو وہ پھر بھی جیب میں نہیں رکھنے، وہ تھوڑا سا نا ایثار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں کچھ ہیں ایسے ہی گھر، آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے ہیں۔ شہروں میں چونکہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے، آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے، میری خاص اپیل ہے، یاد رکھنا تھوڑا سا۔ میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی، مجھے بڑی محبت ہے۔ میں ضروری تو نہیں ہر بندے کے منہ پہ کہا جائے، ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں۔ مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں، تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں۔ اس دن میں سو نہیں سکا، بڑا میں اذیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹیاں تو میری بھی ہیں نا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا مہربانی کریں، خدا را تھوڑا سا نا امت کا درد بھی محسوس کریں۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں، زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچے مکانوں میں ہیں، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں۔ آج 21 رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے، آج کے دن، آج ان کو 19 سال ہو گئے۔ اب 19 سال پہلے میں کہاں تھا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں، اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھن معاملات بھی دیکھے ہیں۔ تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے، وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے۔ تو میں اس کے مد و جزر سے میں واقف ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا۔ رب کریم میری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا،
شراب زیادہ پی لی، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب میں مر گیا ہے. فرمایا معاذ اللہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے. ایک صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے. اپنی اونٹنی دوڑاتے ہوئے تیزی سے میدان عرفات میں پہنچے اور زبان پہ جاری تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ لبیک کہتے کہتے جا رہے، اچانک اونٹنی سے گرے گردن کے بل، انتقال ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفن نہ تو احرام میں ہی لاؤ. حضور نے جنازہ پڑھایا، فرمایا اسے دفن کر دو، یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا. جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا، بس ذہن بنا لو جو کرتا جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے تھے تو قبر سے نماز پڑھاتے نکلیں گے. حضرت بلال اذانیں پڑھتے گئے تو اذان پڑھتے ہوئے قبر سے نکلیں گے. حضرت عثمان غنی دنیا سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب شہید کیے گئے تو قبر سے نکلیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے. اور فرمایا مدینے والے محبوب دنیا سے امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے، جب مزار سے نکلیں گے تو امتی امتی کہتے ہوئے ہی نکلیں گے. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پروڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. دیکھیں نا، ناراض نہ ہوئیے گا. تاجر تجارت کا ذکر گھنٹوں کرتا ہے تو تھکتا نہیں، سیاستدان سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو تھکتے نہیں. تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ تسبیح نکالتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہوئے. موت کے لیے تیاری کریں. آپ جو کام کرتے ہیں نا انشاءاللہ وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ ساری زندگی حضور کے ترانے پڑھے ہیں، قیامت میں بھی ترانے پڑھتے ہی اٹھیں گے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کولو احمد ملیندے گزر گئی. تو تیاری کریں، اسباب اس کے لیے بنائیں. آپ بخاری مسلم دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہم غار ثور میں تھے تو کافر جو تھے نا وہ بالکل غار کے قریب آ گئے. جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جانب وہ سوراخ ہے غار ثور کا جہاں تک کافر آن پہنچے تھے. تو فرماتے ہیں کہ کافر بالکل قریب آ گئے. اب پوزیشن یہ بن گئی کہ ان کے پیر ہمیں نظر آنے لگے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے، اگر انہوں نے اپنے پیر دیکھے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر پورا اطمینان تھا. میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی حضور وہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے، بالکل یعنی بالکل ہی پہنچ گئے حضور، یہ پیر آ گئے ان کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے. قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے توکل پر. نبی کریم نے ایک جملہ کہا، حضور بڑے اطمینان سے فرمانے لگے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہوا کرتا ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان اللہ معانا، فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اس کے فضل پر، اس کے کرم پر. دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت زیادہ بعض لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں، سہمے رہتے ہیں. اور خدا کے بندے تیرا ڈر تجھے مارے گا، تیرا خوف تجھے مار ڈالے گا، تیرا ڈر جو ہے وہ تجھے کمزور کر دے گا. اگر تیرے اندر قوت ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے. جو لوگ روب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جن کی قوتیں باقی رہتی ہیں، جن کی ہمتیں باقی رہتی ہیں، جن کی طاقتیں باقی رہتی ہیں، وہ جسمانی طور پر تو جوان ہوتے ہیں، اللہ انہیں روحانی طور پر بھی جوانی عطا فرما دے. کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا، وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے نا شاپنگ کرنے کے لیے،
عید پہ, تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمے بہنیں لگ گئی, جس کے ذمے بہنیں جس کے ذمے لگ گئی, باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا, جس کے ذمے بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی, محبوب فرمانے لگے اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی, اچھا ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا, یا 2 بہنیں اس کے ذمے لگی, اس نے آداب سکھائے, یہ ابو داؤد شریف ہے, ابن ماجہ ہے, اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ. پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہن ہی اس کے ذمے لگی تھی, اس نے ادب سکھائے, آداب سکھائے, عزت سے رخصت کیا. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا, جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا. ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھئی صحیح ہو گیا, تمہارا کیا کام ہے, تمہاری کوئی ذمہ داری ہے, تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, تم کوئی زیادہ سیانے ہو, تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو, تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا, اس طرح کی بات نہ کر, یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے. جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے. دیکھیے نا جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی, پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے, ان سے محبت فرماتے, ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے. فرمایا علی کی بہن نہیں, یہ میری بھی بہن ہے. کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں؟ آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں, بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے, جب شاہ خرچیاں کرنی ہو سال کے بعد 2-3 چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے, پیسہ ہے. اور اگر اس کی اماں کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے, کوئی پرانا جوڑا ہی اٹھا کے بہن کو دے آ, تو کہتا اماں حالات بڑے سخت ہیں, اب میں تمہیں کیا بتاؤں. ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیمہ جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے, انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں, حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا, اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا, مجھے سمجھ نہ آتی, تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیمہ نام کی بی بی ہے, تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے, نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی. محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیمہ کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ, سودا افسا کو بلاؤ, ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی. یہ رشتوں کا احساس, یہ رشتوں کی کیفیات, یہ درد, یہ سوز, یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا, یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے. حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے, ترستی ہے. حضور نے فرمایا شیمہ اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں, اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں, جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں. عرض کی یا رسول اللہ میرے خامند کا گھر, میرے بچوں کا گھر, جہاں میں بیاہی گئی, جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے, میں وہاں جانا چاہتی ہوں. حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا. تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف, مشکات میں حدیث ہے, ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے. اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے, کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے. ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا, کاروبار کرتا. یہ مشکات ہے. ایک دن آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے, آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں. تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا, ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے, اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے توسل سے, پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے, کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا, اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں, میں نہیں لے کے آیا, نصیب تیرا ہی تھا, میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں. تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں, کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے, تو مہربانی کرے وہ خیال کرے. میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں, تیرے بچے ہیں, رشتہ لے لو.
رشتہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں، وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا. تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو بھائی کی محبت کو پیسوں میں توڑ رہا ہے. سوچا ہی نہیں تو نے، وہ اسی باپ کی صلب سے جس سے تو ہے، اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے. تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب گھر باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرے بھائی کو گھورتا ہے اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا. میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے، تو تھوڑی توجہ کر، خیال کر. اللہ بڑا مہربان ہے، بعضوں کا دل میں بات ڈال دیتا ہے. صبح فجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی. میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہے. اب دعا فرمائیے گا اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمائے. تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمائی. یہاں تو تعین ہے نا، خالہ کا، چاچو کا، ماموں کا، پھپھی کا تعین کر کے. یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے، کیا تم میں سے کچھ آتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خامند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو؟ تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی. ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے. ہر خاتون یہ دعا مانگے گی. اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ان کا خیال کرو. اگر غریب ہے تو ان کی مدد کرو. اگر کسی جگہ تمہاری ڈھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ، تھوڑا آگے بڑھو، ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ. تم تو صرف ایک رشتہ دار کی حوصلہ افزائی کرو گے، بیمار ہوگا تو تیمارداری کرو گے، کسی تکلیف میں جا کے اس کی دلجوئی کرو گے، اللہ تمہیں اس کا انعام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبا فرما دے گا. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میرا رشتہ دار سخت بہت ہے، بڑا سخت ہے. دنیا میں سب سے سخت رشتہ دار میرے نبی پاک کو ملے تھے. سب سے سخت رشتہ دار، سخت رشتہ دار، ایسے رشتہ دار کہ جو تلواریں لے کے آ گئے شہید کرنے کو، اور ایسے رشتہ دار جو بدر کی جنگ تک تلواریں لے کے آتے رہے، اور ایسے رشتہ دار جو فتح مکہ تک تلواریں لے کے آتے رہے. لیکن جس دن انہوں نے نرمی فرمائی، میرے محبوب نے فرمایا تم تو صرف نرمی کرو گے، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کرم کے دروازے ہی کھول دی. حضور نے رحمتیں فرما دی. ہمارے اندر کی وہ گھٹن اور مزاج کا وہ کمزور پن اور وہ جو ہم اندر سے بزدلی دکھاتے ہیں رشتہ داروں کے معاملے میں، وہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا نقصان کرتی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کو بہتر رکھ. ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، بات بڑی مجھے عجیب لگی. اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی. اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. پیسے دے دو دفن کر لو. دور سے پکڑی. اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا. ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے. تو اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے. تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا. اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے. تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کریں نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا. 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی.
बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते। उसने सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा उस चचा से कहो मेरे अब्बा के उस दोस्त से जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, पर मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। जब वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 निकल आएंगे वारस कि मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि मैं देखो इसका असल वारस है कौन। तो असल वारस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बुंदे भी उतार के भेज दिए और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन न मैला हो जाए। तो असल वारस भी बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारस को देना, तो मुझे असल वारस मिल गया है, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा जिसने बाप के लिए कुर्बानी दी। तो याद रखे जिन्नाली तू पाप कमाए हो किथे नहीं तेरे कर दे। तो इस लेन देन के मामला अपने साफ सुथरे रखे, इनके अंदर किसी किस्म की वो चीज ना पैदा करे कि जो हमारे लिए बड़ी बाइस से परेशानी बन रही। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप हजरात को, अपने पीर भाइयों को, दोस्तों को, कि कोशिश फरमाएं कि आप ये याद रखे। वो मेरी अम्मा कभी कभी मेरे ननिहाल से ना कोई चीज आती थी ना बतौर तोहफा के किसी चीज, तो मेरी अम्मा कहती थी मेरे मामू से या मेरे नाना से कि बस ठीक है ये आप थोड़ा सा दे जाएं बाकी ले जाएं। तो कहते नहीं रख ले। तो अम्मा कहा करती थी कि अपने घर से बंदा खाए तो फिर ही पूरी पड़ती है, कोई देगा तो क्या उसमें कितनी देर एक दिन बंदा खा लेगा। वो कहा करती थी कि अगर पूरा करना है ना खर्चा तो बंदा अपनी कमाई से पूरा करे तो पूरा होता है। अगर किसी के 10,000 से आप समझते हैं कोई फायदा होगा तो कुछ नहीं होता। आपके दस्तों बाजू जो हिम्मत करके लाएंगे उसी से गुजारा होगा। तो किसी का 50,000 लाख के कितना वक्त बीत सकता है, 1 लाख से क्या मतलब क्या बंदा कर सकता है। तो सहारे ना ढूंढो, खुददार बनो। तरीकत में तसव्वुफ में खुददारी, तिरमिजी शरीफ की एक हदीस है मुझे बड़ी पसंद है। मैं समझता हूँ ये हदीस अगर लोग समझ जाए ना तो बात बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, लोगों चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ? तो सहाबा के चेहरे खिल उठे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चाहते हैं। फरमाया जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी हो जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। और फिर फरमाया चाहते हो कि लोग भी तुमसे प्यार करें? लोग भी करें या रसूलल्लाह, दिल करता है। तो नबी पाक ने फरमाया किसी बंदे की जेब की तरफ कभी ना देखना, जो सामने वाले की जेब में है उससे बच जा, उसके माल पर नजर डालनी छोड़ दे, लोग भी तुझसे प्यार करने लग जाएंगे। लोगों के माल की तरफ ना देख। आप रख ले किसी का 500 रुपया भी, वो कहेगा बंदा ही नहीं सही मेरा 500 खा गया। ये मत समझे कि बड़ा अमीर था उसको फिक्र ही कोई नहीं ना। इन मामलात के अंदर लोग कहीं ना कहीं बोल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं बात कर ही जाते हैं, किसी न किसी जगह जुबान फिसल ही जाती है। तो मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी करें, आप इस बात पे जरूर गौर करें। और ये मेरी अपील है, आप मेरे पीर भाई हैं, अजीज हैं, कि कोशिश फरमाएं लेन देन के मामलात को 110% साफ रखें। कोशिश करें जहां कोई चीज देनी है, खरीदारियां बाद में होती रहेंगी, जायदादें बाद में बनती रहेंगी, कर्जे नहीं होने चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। मैं एक बुजुर्ग से कभी कभी मिलता था तो मैं कहता था हज़रत जी हालात कैसे हैं? तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का। तो उस शख्स मुझे बात करता था तो मुझे यूं लगता था कि जैसे वो शख्स नारा लगा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर वो कभी कभी ये भी कहा करते थे किसी से 200-250 लेना होगा, मैंने देनी कोई शय नहीं। कोई कभी कभी टटोलोगे तो मेरा किसी तरफ कोई निकल ही आएगा, लेकिन मैंने किसी का देना कोई नहीं। मेरे ऐसा फरमाया करते थे हमारी तो तरीकत भी बड़ी दलेर है। मैंने एक दफा कहा हुजूर नजरिया तरीकत क्या? फरमाने लगे हमारी तो तरीकत भी बड़ी खुददार है, हम मुरीदों का खर्च नहीं कराते, हम तो कई दफा मुरीदों पे खर्च कर डालते। हमारी तो तरीकत भी बड़ी तवाना है,
نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے، تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا، اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ، اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو، اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار، اس کو بات بڑی پسند آئی کہ اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پاس چلا گیا، محنت۔ یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں، لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے، اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے، وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی، ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے، 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے بحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے۔ او بھائی
ان لفظوں کو دیکھیں نا، جس مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا۔ جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان، تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہو۔ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.